السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت ملک میں جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی خبر آئی کہ آرمی چیف صاحب نے کچھ بزنس مینوں سے ملاقات کی اور اس کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن بھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس گزشتہ ہفتے میں جو سٹوریز چلتی رہیں، جو منظر عام پہ آئیں، کسی نے یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کسی نے یہ کہا جی کہ کوئی آفر دی گئی ہے، کوئی ڈیل چل رہی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ جو ایک اہم ملاقات ہوئی، کسی نے اس ملاقات کے حوالے سے بھی کافی زیادہ چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی۔ لیکن ایک چیز بہت اہم ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی آگے نیکسٹ ہوگا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں ادارہ ہے وہ ہے جوڈیشری کا، عدلیہ کا۔ اور ایک وقت میں جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آمد ہے۔ 16 سپتمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں اس وقت ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں ایک چیز کم از کم اسٹیبلش ہوئی ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے فیصلوں کے اوپر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کا اظہار جوڈیشری کے اندر سے بھی کیا گیا۔ ہم ذرا کچھ کیسز یا کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مختلف ایسے پولیٹیشنز جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ان کو کبھی ایک کیس میں گرفتار کیا جاتا، پھر دوسرے کیس میں گرفتار کیا جاتا، 3 MPO کے تحت گرفتاری ہوتی، کوئی اور کیس ڈال دیا جاتا، ایک کیس میں رہا ہوتے، دوسرے کیس میں رہا ہوتے، تیسرا کیس۔ ایک ایسا ابھی ہم نے ایک آبزرویشن سنی، ہماری ایک کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جی آپ تو پریس کانفرنس کر لیں اور بس بات جو ہے نا پھر اس کے بعد یعنی یہ کہا گیا کہ پریس کانفرنس کر لیں اور پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کی ابھی بھی آبزرویشن دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے ایک کیس پر سماعت کے دوران یہ آبزرویشن بھی دی کہ جو 2023 کا سال ہے، یہ رول آف لاء کے لیے جو ہے نا یہ کوئی بڑا ہی برا سال ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا چودھری پرویز الہی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ ان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد 3 MPO کے تحت ایک گرفتاری ان کی ڈالی گئی۔ اب آتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں بھی جوڈیشری مکمل طور کے اوپر تقسیم ہے۔ اس کی تقسیم کا آغاز اس وقت ہوا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ریفرنس دائر کیا، اور پھر اس ریفرنس کے دائر ہونے کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے بینچ فکسیشنز اور دیگر چیزیں چلتی رہیں۔ اب ایک چیز اور بھی سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیول کے اوپر جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا ایک رائے قائم کی جا رہی ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہی رائے ہے، وہی بات ہے جو پہلے PTI کرتی تھی۔ جیسے یہ سارے سیاستدان چور ہیں، کرپٹ ہیں، اس حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں جو عدلیہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ کیسز ان کے سامنے ہیں۔ چاہے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق کیسز بھی اسی جوڈیشری کے پاس ہیں، جبکہ جو دیگر پولیٹیشنز ہیں جن کے ساتھ ماضی میں بھی کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جوڈیشری کی جانب سے انصاف دیا جائے۔ بالخصوص ایک مشہور زمانہ کیس ہے پاناما کا، اور یہ وہی ججمنٹ ہے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے لائر ایڈوکیٹ حامد خان صاحب ایک ٹیلی ویژن کے اوپر اوپنلی یہ کہہ چکے ہیں
کہ جناب یہ فیصلہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور اب اس صورتحال میں مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے، یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جو تا حیات نااہلی کی گئی اور اقامہ کی بنیاد کے اوپر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کا بھی ازالہ کیا جائے۔ تو کہیں نہ کہیں بہرحال یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کم از کم اگر ہم 3 عہد دیکھیں، 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت، 2013 سے لے کر 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت، اور پھر اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے، اس میں جو مرکزی پولیٹیشنز ہیں وہ متاثرہ رہے جوڈیشری کے۔ اور جوڈیشری کے کیوں متاثرہ رہے؟ ماضی میں تو یہ بات جوڈیشری کے اندر سے بھی آئی کہ بھئی کہیں نہ کہیں اور سے انوالومنٹ تھی۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو الزامات ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، وہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دے چکے ہیں کہ بینچ فکسیشن لیول تک بھی انٹرونشن ہوتی رہی، مداخلت ہوتی رہی۔ یہ ماضی کی وہ مثالیں موجود ہیں جو اس وقت کی پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ متاثر ہوئی، اس سے کیسز بنے، جیلوں میں گئے۔ اب کافی امپورٹنٹ کیسز جوڈیشری کے اندر ہیں، جوڈیشری ان کیسز کو سن رہی ہے مختلف کورٹس میں، چاہے آپ لاہور ہائی کورٹ کہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک چیز اور بھی دیکھی گئی کہ کچھ کیسز جو دیگر عدالتوں میں زیر سماعت تھے ان کے اوپر قبل از وقت آبزرویشنز دی گئی، جس کے اوپر کافی زیادہ یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ اس صورتحال میں جو ہے وہ جوڈیشری کو، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کو، وہ کیس جو ان کے سامنے ابھی نہیں ہے، مین فیصلہ ان کے سامنے نہیں ہے، اس کیس کے اوپر کوئی آبزرویشن یا کوئی اوپینین نہیں دینا چاہیے۔ میں توشہ خانہ کیس کی آپ سے کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، جس میں مرکزی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، تو سپریم کورٹ میں غیر مؤثر کیس جو ان کے سامنے تھا اس پہ انہوں نے یہ آبزرویشن دے دی کہ جناب وہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں تو بظاہر غلطیاں ہیں یا نقائص ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا جوڈیشری کا اس پورے ٹائم میں، اس پورے عہد میں، اور وکلاء برادری بھی اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ متحرک ہونے جا رہی ہے آئندہ ہفتے سے، سوار سے۔ کچھ آل پاکستان وکلاء تنظیم یا وکلاء آل پاکستان وکلاء کنونشن بلائی جانے کی بھی تیاریاں ہیں۔ عام انتخابات کے تاخیر ہونے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جوڈیشری کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوگا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ ٹرسٹ کرے گا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے یا آزادانہ فیصلے کر رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کے کیسز کئی سالوں تک فکس ہی نہیں ہوتے۔ سول کیسز کر لیں، کرمنل کیسز آپ دیکھ لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ اس طرح کے سائلین آتے ہیں، شکایات کی جاتی ہیں کہ بھئی ہمارے کیسز جو ہیں وہ فکس نہیں ہو رہے، کہیں پہ ریلیف مل گیا، تحریری آرڈر نہیں مل رہا۔ تو یہ وہ بنیادی پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ نہ صرف پہلے بھی اس کا جو کوئی نظام انصاف کی فراہمی میں جو سست روی تھی، اس میں پہلے بھی ہمارا نمبر ماشاءاللہ بہت زیادہ نیچے تھا، تو اب مزید گراوٹ کا شکار ہوئی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں کیا آگے چل کے یہ چیزیں بہتر ہوں گی؟ نئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، وہ کس طرح سے جو سپریم کورٹ کی حد تک اگر ہم بات کریں تو ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں؟ کیا کوئی پالیسی دی جائے گی، جوڈیشل پالیسی، جس سے عام آدمی کو سستا اور فوری انصاف مل سکے؟ تو یہ کافی امپورٹنٹ میٹرز ہیں جو ہمیں آئندہ 1 یا 2 ہفتوں میں یہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔